روایت آپ کو سنانے کے لیے لے کے آیا ہوں، اس کی تمہید کے طور پر کچھ پسندیدہ صفات ہیں، ان کو بیان کرنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پسندیدہ صفات کو اپنانے یا ان سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ستۃ اشیاء حسن، 6 کام بذات خود پسندیدہ اور قابل تعریف ہیں۔ 6 کام بذات خود پسندیدہ اور قابل تعریف ہیں، لیکن یہ 6 کام 6 لوگوں میں صرف پسندیدہ نہیں ہیں، بہت زیادہ ان کے لیے جو ہے نا زیب کا باعث ہے۔ 6 چیزیں اچھی ہیں بذات خود، سب کے لیے پسندیدہ ہیں، جو بھی کام کرے اس کے لیے قابل تعریف ہیں، لیکن من 6 احسن، یہ 6 کام اگر 6 آدمی کریں تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے اور ان کے لیے باعث زینت ہے۔ العدل حسن، عدل انصاف ایک پسندیدہ عمل ہے، عدل انصاف ایک پسندیدہ عمل ہے۔ ومن الامراء احسن، لیکن اگر حکمران عادل ہو، یہ عام آدمی عادل ہو اور حکمران عادل ہو، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک عام آدمی عادل نہ ہو، ظلم کرے، اس کے نقصانات، اس کے فسادات، اس کی تباہیاں اتنی نہیں ہوتی جتنی تباہیاں اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب کسی ملک میں یا معاشرے کا حکمران ظالم ہو۔ اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ روایت بہت معصوم ہے۔ اگر علی کو ایک سخت کانٹے دار جھاڑی کے اوپر لٹا دیا جائے، وہ اجر فی الاغلال مصفدہ، اور میرے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں اور وہ ڈال کے مجھے وہ گھسیٹا جائے، یہ میرے لیے گوارا ہے۔ میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مجھے ان کانٹے دار گھاٹیوں پر لٹا دیا جائے یا میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے گھسیٹا جائے، یہ میرے لیے قابل برداشت و گوارا ہے، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا علی کہ میں ایسی حالت میں خدا اور رسول کی بارگاہ میں پیش ہوں کہ اس کے بندوں میں سے کسی بندے کا چھوٹا حق علی کی گردن پر ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لو اعطیت الاقالیم السبع بما فی تحتہا، یہ 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں کے نیچے ہے، آسمان کے نیچے زمین ہی ہے، دنیا و ما فیہا کہیں، ساری کائنات کہیں، یہ اشارہ پوری کائنات کی طرف ہے۔ اگر 7 آسمان اور جو کچھ 7 آسمانوں کے نیچے ہے وہ سب کے سب علی کو دے دیا جائے، علی کی جھولی میں ڈال دیا جائے، اور علی سے کہا جائے کہ یہ ساری کائنات لے لو اور ایک چھوٹا کام کرو، وہ کیا؟ ان آسی اللہ فی نملۃ اسلبھا جلب شعیرۃ لما فعلتو، یہ سارے کائنات لے لو، وہ ایک چھوٹی سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، وہ کیا ہے؟ یہ ایک چونٹی اپنے منہ میں ایک جو نہیں، جو کا چھلکا لے کے جا رہی ہے، یہ اسے چھینو اور اس کے بدلے میں ساری کائنات لے لو، لما فعلتھا، ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ یہی وجہ ہے علی کی عدالت، عدل و انصاف کے داستانوں کو غیر مسلمون نے پڑھا۔ وہ عیسائی مؤرخ جورج جرداق، آپ کو تعجب ہوگا، وہ حضرت عیسیٰ کو کوئی خدا مانتا ہے، کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے، اس نے حضرت عیسیٰ کی شان فضائل میں کوئی کتاب نہیں لکھی۔ علی کی شان میں عربی میں کتاب لکھ کے کتاب کا نام رکھا ہے صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی نام رکھا ہے، علی کا نام رکھا ہے انسانی عدالت کی آواز۔ اصل کتاب عربی میں ہے، فارسی میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو میں بھی الحمدللہ اس کا ترجمہ موجود ہے۔ مولانا ثقلین کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، جن خصوصیات کے وہ حامل تھے وہ اس کا ابھی تک خلا موجود ہے، اس کو کوئی پر نہیں کر سکا جی۔ وہ انہوں نے مجھے بطور ہدیہ دیا تھا، اردو ترجمہ، عربی اصل بھی ہے، اردو ترجمہ بھی مجھے دیا تھا، وہ میرے پاس جو ہے نا وہ موجود ہے۔ کتاب لکھی بندے خدا نے صوت العدالت الانسانیہ، الامام علی۔ اس کے مقدمے میں ایک نکتہ لکھا ہے انہوں نے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میں اکثر لوگوں کو یہ سنتا ہوں، کہا کرتے ہیں، یہ جرداق کہتا ہے، یہ عیسائی رائٹر نا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی وقت سے پہلے پیدا ہوئے، کاش اس صدی میں پیدا ہوتے۔ ہم بھرپور استفادہ کرتے علی سے، اس زمانے میں پیدا ہوئے جب منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا جو پوچھنا چاہتے پوچھو۔ اس احمق نے کہا یہ بتائیں میرے سر کے بال کتنے ہیں، اور تمہیں پتہ چل گیا کہ تیرے سر کے بال اتنے ہیں تو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟
اور ساری زندگی تجھے پتہ نہ چلے کہ سر کے بال کتنے ہیں، چنانچہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا، تیرا نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا مجھے معلوم ہے تیرے سر کے بال کتنے ہیں، لیکن اگر میں بتا دوں تو کون تصدیق کرے گا یا کون تردید کرے گا؟ لیکن یہ تمہیں بتاؤں، مجھے تیرے ایک ایک بال کا بھی پتہ ہے، اور ہر بال کی جڑ میں کون بیٹھا ہے، اس کی سرگرمیاں کیا ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اچھا جی، ایسا نہیں کروں گا، کاش اس صدی میں پیدا ہوتے۔ جردہ کہتے ہیں میں لوگوں کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کاش علی اس صدی میں پیدا ہوتے، کیونکہ آپ کا یہ کہنا کہ وقت سے پہلے پیدا ہوئے، کاش اس صدی میں پیدا ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس صدی میں علی پیدا ہوئے اس صدی کے لوگوں کی جو سطح فکر ہے وہ علی کی سطح فکر کے برابر نہیں تھی، اس لیے نامعقول باتیں پوچھتے تھے۔ ہم اس صدی میں پیدا ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی سطح فکر کو علی کی سطح فکر کے برابر سمجھتے ہو۔ علی جب بھی پیدا ہو یہی کہا جائے گا، کسی صدی کے آدمی کی سطح فکر وہ علی کی سطح فکر کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نفس رسول ہے، نفس رسول۔ رسول خدا نے پوری زندگی کبھی اپنے سطح فکر کے مطابق کسی سے بات نہیں کی، وہ ان کے سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ اسی لیے ہم سے بھی کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، ہمیشہ جب لوگوں سے بات کرو ان کے سطح فکر کے مطابق بات کرو۔ یونیورسٹی کے طلباء میں جا کے لیکچر دے رہو، وہاں وہ تمہاری سطح گفتگو کی سطح لیول اور ہونی چاہیے، عام مومنین میں اور ہونا چاہیے، کسی دیہات میں بچوں میں وہ سطح تمہاری گفتگو کا انداز اور ہونا چاہیے۔ اچھا جی، کئی عیسائی ہیں، بریکٹ میں عرض کروں، کئی عیسائی ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کتابیں نہیں لکھی ہیں لیکن اہل بیت کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں۔ سلمان کتانی سرچ کریں، یوٹیوب پر جائیں، سلمان کتانی 25 کتابیں لکھی ہیں اہل بیت کے بارے میں، 25 کتابیں۔ اچھا جی، دوسری چیز جو سب کے لیے بہتر ہے لیکن بعض کے لیے وَالصَّبْرُ حَسَنٌ وَمِنَ الْفُقَرَاءِ أَحْسَنُ، صبر مصائب کے مقابلے میں نہ گھبرانا، ثابت قدم رہنا، یہ سب کے لیے پسندیدہ ہے، سب کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن فقیر آدمی اپنے غربت اور فقر نادانی پر صبر کرے، لوگوں کے آگے جا کے دست سوال نہ کرے، یہ اس کو بہت زیب دیتا ہے۔ فقر سب کو زیب دیتا ہے لیکن سب سے زیادہ زیب صبر فقیر کو دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے قاد الفقیر ان یکون کفر۔ ہمارے ایک استاد تھے، افغانستان کے تھے، بر صغیر کے اکثر علماء کرام کے یا بالواسطہ استاد تھے یا بلا استاد تھے۔ ابھی جو نجف میں آیت اللہ اسحاق فیاض ہیں وہ ان کے سسر تھے، محمد علی افغانی۔ وہ کہتے روز قیامت کچھ لوگ نا اپنے قبروں سے نکل کے سیدھا جو ہے نا آج کے عام فہم الفاظ میں بغیر کسی حساب کے بائی ایئر سیدھا وہ اوپر، لوگ نیچے حساب کتاب دے رہے ہوں گے، وہ ان کے اوپر سے پرواز کر کے جا رہے ہوں گے، پوچھے جائے گا یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں بھائی؟ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے فقر اور غربت پر صبر کرتے تھے، لوگوں کے آگے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ماء وجہک جامد، ماء وجہک آبرو دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، آب اور رو۔ آب پانی، رو چہرے کے پانی کو آبرو کہتے ہیں۔ ماء وجہک جامد، یہ جو تمہارے چہرے کا پانی ہے نا یہ آبرو، یہ برف کی طرح منجمد ہے، جمع ہوا ہے۔ یہ کب پگھلتا ہے؟ یقترہ السوال، جب کسی کے آگے دست سوال دراز کرتے ہو نا، یہ پھر آبرو پگھل جاتا ہے۔ اس لیے فانظر عند من تقترہ، اگر نوبت آ جائے، مجبوری بن جائے، دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو، پھر سوچ سمجھ کے سوال کرو کہ کس کے آگے دست سوال دراز کرنا ہے۔ ایک آدمی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں نے آپ کے جد کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے آگے دست سوال دراز کرنا تمہیں پڑ جائے، دیکھو ہمیشہ حسین آدمی کے آگے دست سوال دراز کرو، خوبصورت آدمی کے آگے دست سوال دراز کرو، کریم عرب کے سامنے دست سوال دراز کرو، حامل قرآن کے آگے دست سوال دراز کرو۔ بہت ہوشیار آدمی تھا، یوں ایک طرح سے نا گھیرنے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کو، کہا کہ یہ جو آپ کی جد نے جو خصوصیات بتائی ہے نا
وہ تمام کی تمام خصوصیات مجھے آپ میں نظر آئی ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے شکل و صورت میں، حسن اور حسین کو دیکھے۔ عرب کریم، عرب جہاں تک قریب عرب ہونے کا تعلق ہے، عربوں کو آپ کی وجہ سے فخر ہے۔ آپ چونکہ عرب ہیں اس لیے باقی عرب بھی آپ کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ حامل قرآن، قرآن آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے، تو امام نے فرمایا دیکھو اگر میرے نانا نے تمہیں مانگنے کا طریقہ بتایا ہے نا، پھر ہمیں دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ فرمایا ہے المعونۃ بقدر المعرفہ، کسی کی مدد کرنی ہو نا اس کی معرفت کے مطابق اس کی مدد کرو۔ وہ ایک تھیلی آئی ہوئی تھی کہیں سے، اس میں کچھ اشرفی تھے، کہا کہ دیکھو بھائی میں تم سے 3 سوال کروں گا، اگر تم نے تینوں سوالات کے جواب دیے تینوں کے تینوں تمہیں دے دوں گا، ایک کا جواب دیا 1/3، 2 کا جواب دیا 2/3، 3 سوال کیے اور تینوں کے ٹھیک جب جواب سنائے اور مسکرائے، اور سرہ یعنی تھیلی جس میں اشرفیاں تھی وہ اس کے حوالے کر دی۔ فقر صبر ہر ایک کے لیے وہ ہے، مذمت کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ ہوتا تو کہ سوال میں کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے میں کتنی رسوائی ہے یا خفت ہے، ما سأل احد احدا، کوئی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرتا۔ صبر سب کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن فقیر نادار آدمی کے لیے بہت زیادہ جو ہے نا باعث وہ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح فرمایا الورع حسن ومن العلماء احسن، ورع تقوی پرہیزگاری یہ پسندیدہ عمل ہے، لیکن علماء کو بہت زیادہ سب سے زیادہ زیب دیتا ہے، چونکہ جس عالم میں ورع تقوی اور پرہیزگاری نہ ہو اس کی وعظ و نصیحت، اس کا جو فرض منصبی ہے اس کو آسان طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ یا تو ورع نہ ہونے کے نتیجے میں حق کی بات وہ کرے گا نہیں، وہ بات کرے گا جس میں اس کا مفاد ہو، اور اگر کرے گا بھی تو چونکہ وہ آواز دل سے نہیں نکلتی، لہذا آگے وہ یعنی سامعین پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ دل، یہ بھی امام زین العابدین کا فرمان ہے، الموعظۃ اذا خرجت من القلب وقعت فی القلب، کوئی بھی وعظ و نصیحت کی بات اگر آپ کی دل کی گہرائی سے نکلے گی، سامعین کی دل کی گہرائی میں جا کے اترے گی۔ وَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ اللِّسَانِ لَا يَتَجَاوَزُ الْآذَانَ، اور اگر زبانی کلامی کہتے دل کی آواز نہ ہو پھر وہ سامعین کے کانوں سے ضرور ٹکرائے گی، اس سے آگے نہیں جائے گی۔ ورع تقوی اور پرہیزگاری سب کے لیے حسن ہے، پسندیدہ ہے، لیکن علماء کے لیے احسن ہے، علماء کے لیے احسن ہے، بہت زیادہ زیب دیتا ہے۔ وَالتَّوْبَةُ حَسَنٌ وَمِنَ الشَّبَابِ احسن، توبہ کرنا، توبہ واجب ہے، جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے اسی طرح توبہ کرنا واجب ہے، چونکہ جس طرح خدا نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکات دو، اسی طرح فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سب سے کہا گیا ہے کہ توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو گزشتہ گناہ کیے ہیں ان سے پشیمان ہو، ان سے پشیمان نہ ہونا، ڈٹے رہنا، اب بھی مصر رہنا کہ میں نے اچھا کیا ہے، اگر رشوت دی ہے، زنا کیا ہے، وہ کام کیا، یہ کام کیا ہے، پشیمان ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر فوری طور پر اس کو ترک کرنا بھی گناہ ہے اور ضروری ہے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا خدا سے عہد کرنا بھی یہی توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ سب کے لیے پسندیدہ ہے، لیکن اگر جوان اپنی جوانی میں توبہ کرے یہ اس کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ ہاں، بوڑھا جو ہے نا ویسے بھی اس کے اندر گناہ کے محرکات، عوامل جو اس کو گناہ پر آمادہ کرتے ہیں وہ بوڑھے میں کم ہوتے ہیں، جوان میں زیادہ ہوتے ہیں، لہذا فرمایا کہ توبہ سب کے لیے پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر جوان کرے اس کو زیادہ زیب یہ دیتا ہے۔ والحیاء حسن، شرم و حیا ایک پسندیدہ چیز ہے، لیکن یہی پسندیدہ چیز اگر خواتین میں ہو ان کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ حیا اس دنیا میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، وہ آپ کے کچھ لیکچرز ہیں جو ایک مفضل ابن عمر کے لیے دیے ہیں، وہ ایک منکر خدا سے اس کی بحث ہوئی تھی، وہ اس کو قائل نہیں کر سکا، پھر امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کل قلم لے کے کاغذ لے کے آؤ، میں کچھ لیکچر نوٹ کراؤں گا، ان کی مدد لو، جو ہے نا وہ کوئی بھی تمہیں شکست نہیں دے سکے گا۔ یہ آپ کے لیکچر توحید مفضل کے نام سے موجود ہیں،
بہار کے اندر موجود ہے، الگ کتاب کی صورت میں بھی موجود ہے، دینی مدارس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، توحید مفضل، اور ابھی آپ کو یہاں ملے گی بھی۔ اس میں فرمایا ہے اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں، سب سے پہلے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے، انسان کی خلقت سے آپ نے آغاز کیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا کیا ہے، پانی کو خون میں تبدیل کیا، پھر گاڑھا ہو گیا، گوشت کا لوتھڑ بن گیا، ہڈیاں بن گئی وغیرہ وغیرہ، پھر وہ جب تک وہ باہر کی روشنی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، ماں کی پیٹ میں رہا، اور ماں کا جو پلیت ترین خون تھا وہ ناف کے ذریعے اس کی جو ہے نا خوراک بنتا رہا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، وہ باہر کی روشنی کو برداشت کرنے کی جب قابل ہوا، جی اس کو باہر نکالا، اور جیسے ہی باہر نکالا وہ ناپاک اور سرخ رنگ کا خون پاک بھی ہو جاتا ہے، رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، ذائقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نہ معلوم وہ کارخانہ کہاں ہے جہاں پر یہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہاں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت حیا کو بیان کیا، حیا کو۔ دنیا میں اکثر لوگ معاشرے کے اندر واجبات کو بجا لاتے ہیں حیا کی وجہ سے، محرمات کو ترک کرتے ہیں حیا کی وجہ سے۔ حیا، اسی لیے فرمایا، یہ جملہ ہے، استحیوا من اللہ فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم۔ کتنا پیارا جملہ ہے، خلوت میں، تنہائی میں اس طرح خدا سے حیا کرو جس طرح لوگوں کے سامنے کوئی غلط کام کرنے سے تم حیا کرتے ہو۔ اس لیے کہ جس طرح لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں نا، جتنا لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ خدا تمہیں دیکھتا ہے۔ لوگ تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، خدا تمہاری نیات کو۔ تم نیت جب کرتے ہو، نیت کرنے سے پہلے خدا کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نیت کرنے والا ہے۔ چیز ہے کہ نیت کرنے کے بعد کا وہ علم رکھتا ہو۔ لہذا فرمایا جس طرح تم لوگوں کو جو ہے نا اپنے ظاہری اعمال بجا لاتے وقت یا ان کو کرتے وقت لوگوں سے شرماتے ہو، اسی طرح تنہائی میں، خلوت میں یا خدا کا تم میں وہ خوف ہونا چاہیے۔ جی ہاں، تو یہ 5 صفتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان 6 صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔